ہے تو جو تم نہیں جانتے اس کے بارے میں اہل علم سے سوال کرنا ہے. اہل علم سے سوال کرو گے تو وہ تمہیں جواب دیں گے. جو تمہاری پریشانی ہوگی مسائل کے لحاظ سے، کسی مسئلے کے لحاظ سے، وہ تمہاری پریشانی کو حل کریں گے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. اب اس آیت کریمہ میں ہمیں بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ اہل علم سے سوال کرو. یعنی جتنا تمہارے پاس علم ہے، اگر ایسا مسئلہ آ جائے جو تمہارے علم میں نہ ہو تو پھر تم پر یہ لازم ہے کہ اہل علم کے پاس جاؤ اور وہاں جا کر اپنے مسئلے کو رکھو اور وہ تمہاری رہبری، رہنمائی کریں گے. اب یہاں پر تقلید بھی تو اسے کہا جاتا ہے کہ ہم اگر اس کا معنی مفہوم دیکھا جائے تو قلادہ پہننا، اگر مفہوم دیکھا جائے تو یہ بنتا ہے کہ ہم کسی مجتہد کی دلیل کو لیں گے، اس دلیل کو یعنی اس مسئلے کو لے کر بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی سوال کے کہ یہ کہاں موجود ہے، کس حدیث میں موجود ہے، قرآن پاک کی کون سی آیت سے یہ مسئلہ نکل رہا ہے، بغیر کسی دلیل کے ان کے مسائل کو، ان کے مسئلوں کو ماننا تقلید کہلاتا ہے. اور سوال ہوتا ہے کہ تقلید کب سے ہے؟ تو صحابہ کرام میں بھی یہ تقلیدی، شخصی تقلیدی کا رجحان موجود تھا. اگر ہم ترمذی شریف کی احادیث مبارکہ کو دیکھیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے تھے، کیونکہ یمن کا ایک علاقہ تھا، وہ مسلمان ہوئے تھے، وہاں پر اہل علم شخص کی ضرورت تھی جو ان کے فیصلے کر سکے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ میں تو جب جا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا، کیف تقضی، اگر کوئی فیصلہ کرنا پڑے یا کوئی مسئلہ آ جائے تو کس طرح سے اس کا مسئلے کا حل نکالو گے، کیسے فیصلہ کرو گے، کس طرح فیصلہ کرو گے، کس انداز سے فیصلہ کرو گے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول سے یہ سوال کیا تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقضی بما فی کتاب اللہ، اگر کوئی مسئلہ آئے گا یا کوئی فیصلہ کرنا ہوگا تو میں اللہ کی اس لا ریب کتاب کو دیکھوں گا. یعنی اپنا فیصلہ، مسئلہ کتاب سے نکالوں گا، تو کتاب سے نکال کر اس مسئلے کا حل جو ہے ان کے سامنے رکھ دوں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال فرمایا کہ فَإِن لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اے میرے صحابی یہ بتاؤ جو مسئلہ پوچھا جائے یا جس طرح سے فیصلہ آ جائے وہ اگر مسئلہ قرآن میں نہ ہو، اس وقت ابھی قرآن پورا نازل نہیں ہوا تھا، درجہ بدرجہ نازل ہو رہا تھا، یعنی ایسا مسئلہ آ جائے جو لا ریب کتاب میں نہ ہو، تو پھر کس طرح سے فیصلہ کرو گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فَبِسُنَّةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا مسئلہ جو کتاب میں نہ ہو تو پھر میں آپ کے طریقے کو دیکھوں گا، آپ کے عمل کو دیکھوں گا، آپ کی حدیثوں کو دیکھوں گا، آپ کے اعمال کو دیکھوں گا، تو اس کے مطابق میں پھر فیصلہ کروں گا. یعنی پہلا تو میں نے دیکھنا ہے قرآن سے، قرآن میں ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ مسئلہ جو مجھ سے پوچھا گیا ہے تو اگر وہ مسئلہ قرآن میں نہیں ہے تو پھر یا رسول اللہ آپ کی سنت میں دیکھوں گا، آپ کے عمل میں دیکھوں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے معاذ اگر وہ مسئلہ سنت یعنی میرے طریقے پر، میرے عمل سے بھی واضح نہ ہو سکے، ایسا مسئلہ آ جائے جس کے بارے میں میرا کوئی فرمان بھی موجود نہ ہو، تو پھر کس طرح سے فیصلہ کرو گے، پھر کس طرح اس مسئلے کو حل کرو گے؟ اب یہاں پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انداز کیفیت پوچھ رہے ہیں کہ مسئلے کے بیان کس طرح، مسئلے کو کس انداز سے بیان کرو گے. تو اس وقت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس مسئلے کا حل قرآن سے بھی نہ ملا، حدیث سے بھی نہ ملا، تو پھر اجتہد برائے، پھر میں اس مسئلے کے بارے میں سوچ وچار کروں گا اور سوچ وچار کرنے کے بعد پھر اس مسئلے کا حل ان کے سامنے رکھ دوں گا. اس مسئلے کا حل
ان کے سامنے رکھ دوں گا۔ اب سوال یہ نہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی علمی قابلیت کی بات ہو رہی ہے، نہیں، بلکہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکرانہ ادا، اللہ رب العزت نے مجھے اتنے اچھے صحابہ یا ایسے اہل علم یا سوچ وچار والے لوگ عطا فرمائے۔ اب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یمن کے شہر، یمن کے ملک میں جا رہے ہیں، وہاں پہ یمن والے جتنے لوگ ہیں انہوں نے تقلید کرنی ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں فرمایا کہ وہاں پہنچ جانا، کوئی مسئلہ آئے تو پہلے مجھ سے پوچھنا، پہلے مجھ سے دریافت کرنا، پھر میں تمہیں بتاؤں گا، پھر تو اس پر عمل کرنا، ان لوگوں کو بتانا نہیں۔ تو فرمایا کہ اگر قرآن میں نہ ہو، سنت میں نہ ہو، تو فرمایا اجتہدوا برأیی، تو پھر میں اس بارے میں اجتہاد کروں گا، سوچ وچار کروں گا، اس مسئلے کو واضح کروں گا۔ اب یمن کے جتنے رہنے والے لوگ تھے انہوں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی پیروی کرنی ہے۔ وہ جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سامنے بیان رکھیں گے، اس مسئلے کا حل رکھیں گے، اسی کو ماننا ہے۔ اور یمن کے لوگوں نے یہ سوال نہیں کرنا کہ بتاؤ ہم تیری پیروی کیوں کریں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم تیری پیروی کیوں کریں، ہم حدیث سے خود مسئلہ نکالتے ہیں، بلکہ یمن کے لوگوں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو اس قدر باندھا کہ جو مسئلہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کریں گے اسی مسئلے پر ان کو مینوان یقین کرنا ہوگا۔ اسی کو تقلید کہا جاتا ہے۔ ہم بھی تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسائل کو سنتے ہیں، انہی مسائل کے مطابق جو مسئلہ آتا ہے تو جواب وہیں سے نکال کر ہم دیتے ہیں۔ جس طرح یمن کے لوگوں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتماد کیا تو اسی کو تقلید شخصی کہا جاتا ہے، تو ہم نے بھی اسی طرح سے اس پر عمل کیا ہوا ہے۔ اب اس انداز کو تھوڑا سا مشکاہ شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، ان اصحاب کی تعریف کرنے کے بعد فرمایا کہ وَأَقْضَاهُمْ عَلِيٌّ، اے میرے صحابہ جب کوئی فیصلہ کروانا ہو، جب فیصلہ کروانا ہو تو تم لوگوں نے فیصلہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے کروانا۔ تو اور بھی صحابہ موجود تھے، یہ نہیں کہ صرف حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے تھے، نہیں، بلکہ اور بھی صحابہ موجود تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیصلہ اگر کروانا ہو تو حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے کروانا ہے۔ اور فرمایا کہ وَأَفْوَضُهُمْ زید بن ثابت۔ اب وراثت کے مسائل، جو انسان انتقال کر جاتا ہے، انتقال کرنے کے بعد اس کی جو وراثت ہوتی ہے اس کو کیسے تقسیم کرنا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے کوئی مسائل وراثت پوچھنے ہو، وراثت کا مسئلہ دریافت کرنا ہو، تو پھر زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آنا اور وہ تمہیں وراثت کے مسائل کا جو حل ہوگا وہ تمہارے سامنے رکھ دیں گے۔ اب وراثت کے مسائل اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں میں قرآن سے نکالوں گا اور میں حدیث سے نکالوں گا، تو کیا ہر بندے کے پاس یہ لیاقت ہے، علمی انداز ہے، علمی خزانہ ہے جو ہر قرآن کی آیت سے وہ بندہ ہر مسئلے کو قرآن کی آیت سے نکال سکتا ہو یا احادیث کی روح سے نکال سکتا ہو؟ تو یہاں پر کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو ایسا کر سکتا ہو۔ اور صحابہ کرام اور بھی موجود تھے، کیا انہیں وراثت کا علم نہیں تھا؟ کیا ان کے سامنے قرآن پاک کی آیتیں وراثت والی نہیں ہوں گی؟ کیا ان کے سامنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین وراثت کے بارے میں نہیں ہوں گے؟ لیکن جو اسپیشلسٹ وراثت میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اس طرح کا کوئی صحابی اس انداز سے مسئلے کا حل نہیں جانتا تھا۔ اور واقعہم
ابی بن کعب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قرآن کی قرات کے بارے میں مسئلہ بن جائے کہ یہ آیت ہے یا حدیث ہے، اور یہاں پر اعراب کس طرح سے پڑھنا ہے اور کون سی لغت میں پڑھنا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قرات کا مسئلہ درپیش آ جائے تو اس وقت تم نے کسی اور کے پاس نہیں جانا بلکہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہونا ہے۔ اور یہ وہ صحابی رسول ہے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس وقت قرآن پاک کتابی صورت میں نہیں تھا، تو کتابی صورت میں لانے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے گزارشات رکھی کہ اس کو کتابی صورت میں ہی نقل کیا جائے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان گئے تو پھر ڈیوٹی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لگائی تھی کہ تم نے قرآن پاک کی آیتوں کو اکٹھا کرنا ہے اور تم نے کتابی صورت میں اس کو متعین بنانا ہے، متعین کرنا ہے، اس کو اس صورت میں لے آنا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان کہ اگر تمہیں قرات کا کوئی مسئلہ ہو کہ یہ قرات میں کس طرح کرنی چاہیے، اس کا اعراب کس طرح پڑھنی چاہیے، آیا یہ قرآن ہے یا حدیث ہے، تو تم نے کسی اور سے نہیں پوچھنا، اگر پوچھنا پڑے تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنا ہے۔ اور فرمایا کہ وَعْلَمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، وَعْلَمُ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں کوئی حلال چیز کے بارے میں علم حاصل کرنا ہو، پوچھنا ہو کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام، اس کے بارے میں کیا حکم ہے، تم نے سارے صحابہ کے پاس نہیں جانا بلکہ اگر جانا ہوا تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو جانا ہے۔ اور یہ ایک انداز تھا کہ کتنے صحابہ تھے کہ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص ان صحابہ کا ذکر فرما دیا۔ اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو آپ نے یہ قانون بنا دیا تھا کہ جس نے فیصلہ کروانا ہو وہ کسی اور صحابی کے پاس نہ جائے، اگر جانا ہے فیصلہ کروانا ہے تو وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہو جائے۔ اسی طرح فرمایا کہ وراثت کا علم، کہ انسان انتقال کر گیا ہے، اس کی وراثت ہے، وراثت کو کس انداز سے تقسیم کرنا ہے، تو کسی اور کے پاس نہیں جانا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہونا ہے اور وراثت کا مسئلہ ان کے سامنے رکھنا ہے۔ اور اسی طرح اپنے دور خلافت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی اعلان کیا کہ قرآن کا کوئی مسئلہ درپیش آ جائے، اس کی قرات کے بارے میں، اس کے پڑھنے کے بارے میں صحابہ کرام بے شمار موجود ہیں، لیکن تم نے جس صحابی کے پاس آنا ہے وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور فرمایا کہ فقہ کا مسئلہ پوچھنا ہو، مسائل پوچھنے ہو، ایسے مسائل جو حلال اور حرام کے بارے میں ہو، کسی اور کے پاس نہیں جانا۔ یہ نہیں کرنا کہ کسی اور کے پاس چلے جائے، ان سے جا کر مسئلہ پوچھ لے، نہیں، بلکہ اگر تمہیں مسئلہ درپیش آ جائے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہونا ہے۔ اب یہ وہ صحابہ کرام ہے، یہ وہ صحابہ ہے جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنا قانون بنایا ہوا تھا۔ اب اس انداز کو ابن قیم کی اپنی کتاب میں ایک قول موجود ہے، فرماتے ہیں صحابہ کرام کی تعداد 1,24,000 کم و بیش تھی، 1,24,000۔ اب 1,24,000 میں سے جو فتویٰ دیتے تھے، جن کے فتاوی جات کی کتابیں ہیں، ان کی تعداد تقریباً 130 سے 40 تک ہے۔ اب 1,24,000 کم و پیش صحابہ کرام، تعداد میں کمی پیشی ہو سکتی ہے، لیکن اتنے صحابہ کرام تھے، کسی ایک صحابی، اتنے صحابہ کرام میں ہوتے ہوئے ایک صحابی کی تقلید کرتے، یعنی فتویٰ لینا ہوتا، کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا، تو ابن قیم فرماتے ہیں کہ اس وقت جو فتاوی دینے والے صحابہ کرام کی تعداد تھی وہ 130 سے 140 تک تھی، اتنے ہی صحابہ تھے جو فتویٰ دیتے تھے۔ اب ہر ایک صحابی تو فتویٰ نہیں دیتا تھا، اب ہر ایک صحابی کا تو یہ عمل نہیں تھا، ہر ایک صحابی تو اس انداز سے فتویٰ نہیں دیتا تھا کہ وہ بھی ہر مسائل کا حل جانتا ہو، پہچانتا ہو، ایسا نہیں تھا۔
जिस तरह सहाबा करام एक मसाइल में एक्सपर्ट थे, तो उसी तरह से हम इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह को अपना मुक़ल्लिद मानते हैं, उसकी हम तकलीद करते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको भी बेबहा इल्म से नवाजा हुआ था। और चारों आइम्मा हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा की फ़िक़ा हनफी कहलाती है, शाफी की फ़िक़ा शाफी कहलाती है, मोहम्मद बिन इदरीस और मालिकी फ़िक़ा है, और इसी तरह अहमद बिन हम्बल हम्बली फ़िक़ा है। तो चारों फ़िक़ों को सही माना जाता है। ऐसा नहीं कि किसी एक फ़िक़ा को सही मानते हो दूसरे को नहीं मानते, ऐसा नहीं। लेकिन जिस फ़िक़ा में तुम हो, जिसके मुक़ल्लिद तुम हो, तुम्हें सिर्फ उसी इमाम की तकलीद करना जरूरी होगा। ऐसा नहीं आप यूं समझ ले कि एक मसला इमाम आज़म अबू हनीफा से ले लिया और दूसरा मसला वहां पे सख्त है तो वो इमाम शाफी अलैहिर्रहमा के फ़िक़ा से ले लिया, ऐसा हुक्म नहीं होगा। फिर ऐसा होगा कि तुम्हें जिस इमाम की तकलीद करनी होगी, जिस इमाम के मुक़ल्लिद होंगे, तो मसाइल सारे उसी से लेने होंगे। और हम जितने भी आइम्मा ये चार हैं, इन चारों को हम सही मानते हैं। और हमारे सही मानने की सबसे बड़ी दलील यह है कि बुखारी शरीफ के जो मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी अलैहिर्रहमा है, जो उसके मुसन्निफ है, वो शाफी मसलक से ताल्लुक रखते हैं। वो शवाफी है, मसलक की लिहाज से शाफी फ़िक़ा पर अमल करने वाले। लेकिन अगर हम इमाम शाफी के मानने वालों को गलत कहते होते तो कभी भी अपनी दरसियात में बुखारी शरीफ को न पढ़ाया करते। हमारी ये सबसे बड़ी दलील है कि जितने आइम्मा हैं उन आइम्मा को हम सही मानते हैं। लेकिन इन चारों आइम्मा में से जो आला और अरफा है, जिन्हें अल्लाह ने इन चारों से ज्यादा मकाम अता फरमाया है, वो हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह। इस अंदाज को थोड़ा सा हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी अलैहिर्रहमत, उन्होंने एक किताब लिखी फयूजुल हरमैन, वहां पर इस अंदाज को नकल फरमाया। फरमाते हैं कि अर्रफनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्न फिल मज़हबिल हनफिय्या तरीक़तन अनीक़तन हिया औफ़क़ुत तुरक़ा बिस्सुन्नह, कि फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ाहिब में से मुझे जो पहचान करवाई है, वो इमाम आज़म अबू हनीफा के तरीके की पहचान करवाई। अगर दूसरे अल्फाज में यूं समझा जाए कि शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी कोई किसी आम शख्सियत का नाम नहीं है, यूं कहा जाए कोई आम आदमी थे, नहीं, बल्कि यूं कहा जाए कि बड़े सगीर में सबसे पहले हदीस के उलूम उजागर करने वाली शख्सियत का नाम है, तो वो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी का नाम आता है। और फरमाते हैं कि चारों मज़ाहिब, चारों फ़िक़ा में से जो सबसे ज्यादा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पहचान करवाई, वो पहचान हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा की फ़िक़ा की पहचान करवाई थी। और इमाम आज़म अबू हनीफा की फ़िक़ा कोई आम नहीं थी। तकरीबन कई उलमाए कराम की एक कमेटी थी, जहां पर लुगत का इमाम बैठा होता था, ग्रामर का इमाम बैठा होता था, हदीस का इमाम बैठा होता था। इसी तरह से सारी उलूम में से तकरीबन 40 ऐसे बंदे थे जो हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा की मजलिस में रहा करते थे। कोई मसला आता तो हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा उनके सामने रखते, हाँ भी बताओ इस मसले के बारे में तुम्हारी क्या राय है, क्या यह मसला सही है या गलत है? अगर गलत है तो किस अंदाज से गलत है? जो लुगत का इमाम होता वो बताता, जो ग्रामर का इमाम होता वो भी बताता और वाज़े करता कि इसमें अगर गलती है तो इस अंदाज से। इसी तरह से हदीस का इमाम होता, रिवायत का इमाम होता, तो सारे वहां पर जरा करते उस मसले को लेकर बैठ जाते, आया कि अगर गलती है तो कहां पर गलती आती है, तो उस गलती को किस तरह दूर किया जा सकता है। और इमाम आज़म अबू हनीफा के 30,000 ऐसे मसाइल जो उस वक्त नहीं थे, उस वक्त उनका ख्वाबो ख्याल ही नहीं था, सिर्फ वही सवाल थे, अगर ऐसा सवाल आ जाए तो हमने क्या जवाब देना। उसकी एक मिसाल पेश कर रहा हूं बतौर तमसील कि इमाम आज़म अबू हनीफा ने उस वक्त एक फर्जी मसला सामने रखा कि अगर कोई बंदा जमीन पर ना हो तो वो नमाज पढ़ना चाहे तो अपना रुख किस तरफ करेगा। तो जैसे आजकल खला में भेजे जाते हैं, तो कोई मुसलमान है खला में चला गया है,
تو اب اس نے نماز پڑھنی ہو تو وہ رخ کس طرف کرے گا؟ ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں پاکستان میں، تو ہمارے ہاں جو ہے بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں، مغرب کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اب جو خلا میں موجود ہوگا تو وہ اپنا چہرہ کس طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا؟ ابھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں اس مسئلے کا تصور ہی نہیں تھا، تو کبھی خواب و خیال ہی نہیں تھا ایسا مسئلہ، یعنی لوگ خلا پر بھی چلے جائیں۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نے اس مسئلے کو کئی سو سال پہلے حل کر دیا تھا، پہلے بتا دیا تھا کہ اس مسئلے کا حل یہ ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کسی عام شخصیت کا نام نہیں ہے، بلکہ آپ کے رفقا میں، آپ کے ساتھیوں میں 40 ایسے بڑے بڑے علماء جو ہوتے تھے وہ شامل ہوتے تھے، اور ایک ایک مسئلے پر کئی کئی دنوں تک اس پر جرا کی جاتی تھی۔ اور اس انداز کو تھوڑا سا خواجہ نقش بندیہ کے اس واقعے سے سمجھیے۔ شیخ احمد سرہندی علیہ رحمہ، جن کو مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے، ان کی ایک کتاب ہے، اس کتاب میں یہ انداز جو ہے، یہ واقعہ جو ہے موجود ہے۔ اور شیخ احمد سرہندی علیہ رحمہ، مجدد الف ثانی علیہ رحمہ، ان کے پیر و مرشد خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ، ان کا یہ واقعہ ہے، اپنے پیر و مرشد کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ایک ایسا وقت بھی آیا تھا کہ میں نے بخاری شریف میں ایک حدیث پڑھی عبادہ بنت سامر رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بالفاتحۃ الکتاب۔ تو میں نے اس حدیث کو پڑھا کہ جو بندہ نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر ہوا یوں کہ میں امام کے پیچھے بھی قرات کرنا شروع ہو گیا۔ احناف کے نزدیک امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا جائز نہیں ہے، جو امام پڑھ رہا ہوتا ہے، جو امام قرات کر رہا ہوتا ہے، وہی قرات ہی مقتدی کی قرات ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس طرح سے میں رات کو سویا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ وہ اشعار کچھ پڑھ رہے تھے، ان کا مطلب یہی تھا کہ اے خواجہ باقی باللہ، اگر میرا مسلک، اگر میرا مسئلہ قرآن اور حدیث کے مطابق نہ ہوتا تو میرے ماننے والوں میں سے کوئی قطب ابدال اور ولی بھی پیدا نہ ہوتے۔ یعنی میرا جو مسئلہ ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی، تو کتنے ایسے قطب ہیں، کتنے ایسے غوث ہیں، کتنے ایسے اللہ والے ہیں جو میری تقلید کرتے ہیں۔ اگر میرا مسئلہ یہ غلط ہوتا تو وہ کبھی بھی اتنے بڑی ولایت کے درجے پر فائز نہ ہوتے۔ اب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کو دیکھیں، اللہ کا ولی، کئی سو سال ہو گئے، آج بھی ان کی مزار پر رونقیں لگی ہوئی ہیں۔ آخر کچھ تو ولایت ہے جو ہر بندہ وہاں پہ جانے کے لیے بے چین ہوتا ہے۔ تو وہ بھی مقلد ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی۔ اگر امام اعظم ابو حنیفہ کے مسائل صحیح نہ ہوتے، قرآن اور حدیث کے مخالف ہوتے، تو یہ اللہ کی ولی کبھی ولایت کے درجے پر فائز نہ ہوتے۔ تو بتایا کہ تمہیں تو صرف ایک حدیث ملی ہے نا، ایک حدیث پڑھی ہے نا۔ ابن ماجہ میں حدیث مبارکہ ہے کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ جو امام کی قرات ہوتی ہے مقتدی کی قرات بھی وہی ہوتی ہے۔ یعنی مقتدی خاموش کھڑا ہے تو امام قرات کر رہا ہے، تو یوں سمجھے مقتدی قرات کر رہا ہے، امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہوتی ہے۔ اب فرمایا کہ جو حدیث تو لے کر بیٹھا ہے، جو حدیث پر تو عمل کرنے بیٹھا ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ جو بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہو وہ سورۃ فاتحہ پڑھے گا، اکیلا فرض پڑھ رہا ہے، اکیلا سنت پڑھ رہا ہے تو وہ سورۃ فاتحہ پڑھے گا، لیکن جب امام کی اقتداء کرے گا تو اس وقت امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہوتی ہے۔ تو ایک بات تو واضح ہوئی کہ جتنے بھی قطب ابدال ہیں، غوث ہیں، وہ ان چار ائمہ میں سے کسی نہ کسی کی تقلید ضرور کرتے ہیں، مقلد ضرور ہے۔ اب ہم حنفی ہیں تو مسائل کے لحاظ سے امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں۔ اب تصوف کی بات آ جائے تو ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو مانتے ہیں۔
اب عقیدے کی بات آ جائے تو عقیدے میں ہم نے کس کی تقلید کرنی ہے؟ عقیدے میں ہم نے تقلید ابو منصور ماتوریدی علیہ رحمہ کی تقلید کرنی ہوتی ہے۔ یہ ایک انداز ہے کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو مانتے ہیں، اور مانتے اس وجہ سے ہیں کہ اللہ کے ہاں بھی اس کا بڑا مقام ہے۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اختلاف کی صورتیں بھی تو ہے، اختلاف ہو جاتا ہے کہ مسائل میں بڑا اختلاف ہے، امام شافعی کے مسئلے اور ہے، احناف کا مسئلہ اور ہے، مالکی مسئلہ اور ہوتا ہے، اور اسی طرح امام احمد بن حنبلی مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اب ہم کس کی مانیں؟ تو اس کا جواب آسان سا ہے کہ جس کی ہم تقلید کر رہے ہیں اسی کی ہی ہم نے ماننی ہے۔ اور یہ اختلاف کوئی فرضی مسائل میں نہیں ہوتا کہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کو ماننے یا نہ ماننے سے کفر لازم آتا ہو، بلکہ ایسے مسائل پر اختلاف ہے جو فروعی مسائل ہوتے ہیں، جن کے بارے میں قرآن کی قطعی آیت احادیث ایسی نہیں ہوتی جن پر عمل کرنے یا نہ کرنے سے کفر لازم آتا ہو۔ اب نماز ہے، فرض ہے، اور کسی امام نے نماز کے فرض ہونے پر اختلاف نہیں کیا۔ زکوٰۃ ہے، فرض ہے، کسی امام نے زکوٰۃ کے فرض ہونے پر اختلاف نہیں کیا، چاروں ائمہ کا اس پر اتفاق ہے۔ اور اسی طرح روزے فرض ہے، کسی امام نے ایسا نہیں کہا کہ روزے رکھنا فرض نہیں، بلکہ جو چیز فرض ہے اس پر سب کا اتفاق ہے۔ اختلاف ان مسائل پر ہے جو فروعی مسائل ہوتے ہیں۔ اب اس انداز کو صحابہ کرام کے انداز سے سمجھے کہ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 237 میں یہ احادیث مبارکہ موجود ہے۔ اب تقلید کے لحاظ سے دیکھنا ہے، دو صحابیوں کا ذکر ہے، ایک زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور دوسرا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسائل چلتے ہیں مکہ شریف میں، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسائل چلتے ہیں مدینہ شریف میں۔ اب ایک مکہ کا مفتی ہے اور دوسرا مدینہ طیبہ کا مفتی ہے، یوں آسانی سمجھنے کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے مدینہ طیبہ میں، وہاں کے لوگوں نے ایک مسئلہ پوچھا کہ اگر کوئی عورت حج کر رہی ہو، آخری طواف کرنا ہو، آخری طواف سے پہلے وہ ناپاک ہو جائے، یعنی حیض وغیرہ شروع ہو جائے، اب اس بارے میں عورت کیا کرے گی؟ اب تو وہ تو ناپاک ہو چکی ہے، آخری طواف ہی نہیں کر سکتی، اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ گھر چلی جائے گی تو بعد میں دیکھ لے گی۔ تو مدینہ شریف کے جو لوگوں نے انہوں نے کہا کہ اے عبداللہ بن عباس تم بڑا فقیہ ہے، لیکن اس مسئلے پر ہم تیری مطابقت نہیں کرتے، اس مسئلے کو ہم نہیں مانتے، اور ہم اس مسئلے کو مانتے ہیں جو ہمارے فقیہ، جو ہمارے مفتی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم اس کو مانتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ان کا قول تو یہ ہے کہ اگر ایسی عورت آخری طواف ابھی کرنا ہو تو ناپاک ہو جائے تو پھر اس کے لیے لازم ہے کہ وہیں رہ جائے، انتظار کرے، جب وہ پاک صاف ہو جائے تو پھر آخری طواف کرے اور پھر گھر کو چلی جائے۔ حالانکہ مدینہ طیبہ میں رہنے والے لوگوں نے خود سوال پوچھا، جواب آیا لیکن مانا نہیں، جواب وہ مانا جو ان کے پہلے مفتی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو انہیں جواب دیا ہوا تھا اس کو مانا ہے۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسئلے کو چھوڑ دیا، اور یہ بات بخاری شریف میں موجود ہے، اور مسئلہ وہ مانا جو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا تھا اسی کو مانا۔ اب اسی طرح سے ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، ان کے مقلد ہیں، تو جو مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ سے مروی ہوگا، جو ان سے جس انداز سے مسئلہ ہمیں واضح نظر آئے گا تو اسی طرح سے ہم اس مسئلے کو ماننے والے ہیں۔ اب بعض لوگوں کا یہ بھی ایک سوال بنتا ہے کہ ہم قرآن کی اتباع کرنے والے ہیں، قرآن کی تقلید کرنے والے ہیں، ہم حدیث کی تقلید کرنے والے ہیں، تو قرآن اور حدیث کی تقلید نہیں کی جاتی۔ اور اگر کوئی کہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کرنے والا ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید نہیں کی جاتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ہم امتی ہیں، اور تقلید ہوتی ہے اختیار پر، چاہے تو آپ امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کریں، چاہے تو آپ امام شافعی کی تقلید کریں، چاہے تو آپ مالکی کی تقلید کریں، چاہے تو آپ امام احمد بن حنبل کی تقلید کریں،
لیکن آپ جس کی تقلید کریں گے دوسرے والے تمہیں کافر نہیں کہیں گے. کہ کبھی امام شافعی کو کافر نہیں کہا جاتا, ان کے ماننے والوں کو کافر نہیں کہا جاتا. ان کے ہاں رفع یدین کرنا جائز ہے, وہ رفع یدین کرتے ہیں, اور ان کے رفع یدین کو ہم مانتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں. ہم اگر ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں بغیر رفع یدین کے تو بھی ہماری نماز کو قبول کیا جاتا ہے, صحیح سمجھا جاتا ہے. اسی طرح وہ آ کر ہمارے پیچھے نماز پڑھ لیں تو صحیح ہے. مسئلہ وہاں پر ہے جو کہتے ہیں ہم کسی ائمہ کو, چاروں ائمہ میں سے کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, تو ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ بات یہ ہو رہی ہے. اور ایسے لوگ جو تقلید ہی نہیں کرتے, تقلید کو مانتے ہی نہیں اور تقلید کو جائز قرار نہیں دیتے, اور حالانکہ ان کے جو جاہل لوگ ہوتے ہیں, جو جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا, جنہیں حدیث کے بارے میں علم نہیں ہے, تو وہ بھی اپنے اماموں کی, جو اپنے مسجد کے امام ہوتے ہیں, ان کی تقلید کر رہے ہوتے ہیں. ایک جاہل آدمی ہے, اسے علم ہی نہیں ہے کہ یہ مسئلہ کہاں سے نکلا, اور ایک جاہل آدمی ہے جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مسئلہ کیسے ہے, تو اس کو جو امام بتائے گا اس نے وہی ماننا, اور اسی اپنے امام کی, اپنے مسجد کے امام کی مان لے تو اس کو بھی تو تقلید کہا جاتا ہے. ورنہ اس جاہل کو چاہیے تھا کہ قرآن سے خود مسئلہ ڈھونڈتا, اور اس جاہل کو چاہیے تھا حدیث سے خود مسئلہ ڈھونڈتا. لیکن وہ جاہل جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا, اس کے امام نے جسے جو بتایا ہے تو اسی کو مان کر وہ رفع یدین کر رہا ہوتا ہے, یا انہی کے مسائل کو لے کر چل رہا ہوتا ہے, تو اس امام سے تو ہمارا امام کروڑا اعلیٰ اور رفع ہے, امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ. اب یہ اپنی مسجد کے امام کی مان سکتا ہے, اور مسجد کا امام بھی اپنے آپ کو مقلد قرار دیتا ہے, اور خود وہ مقلد بن کر اپنے جاہل نمازیوں کو بتائے, اور وہ جاہل نمازی اس پر عمل کرے, تو اسی عمل کا نام ہی تو تقلید ہوتا ہے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ نے تفسیر مظہری کی جلد نمبر 2 میں ایک آیت کریمہ اربابا من دون اللہ کے ماتحت ایک انداز کو نقل فرمایا کہ وَلَمْ يَبْقَ الْمَذْهَبُ سِوَا هَذَا الْمَذْهَبُ الْأَرْبَعِ, کہ جو کوئی ان 4 مذاہب سے ہٹ کر, ان 4 مذاہب یعنی 4 ائمہ, ان کو چھوڑ دے اور کوئی اور بنا لے, تو وہ یوں سمجھے کہ وہ فساد کھڑا کرنے والا ہے, وہ فسادی ہے. اب حق اور سچ کہاں پہ ہے؟ صرف اور صرف یہیں پر کہ ان 4 ائمہ میں سے کسی کو ماننا پڑے گا, کسی کی تقلید کرنی پڑے گی. اگر کوئی ان 4 ائمہ کو چھوڑ دیتا ہے, ان 4 ائمہ کو نہیں مانتا, اب اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے وہ کہے کہ ہم راہ راست پر ہیں. بلکہ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا کہ ایسا شخص فساد والا ہے, گمراہ ہے, اور صحیح راستے سے, صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے. اب جب ان 4 ائمہ میں سے کسی کی تقلید نہیں کرے گا, انہیں چھوڑ بیٹھے گا, تو صاف ظاہر ہے وہ تقلید نہیں کر رہا, تو وہ اب کوئی نیا مذہب اجاگر کر رہا ہے. تو ایسا نیا مذہب اجاگر جو کر رہا ہے وہ فساد ہے, کوئی راہ راست نہیں ہے. راہ راست صرف وہی شخص ہے جو ان 4 ائمہ کی میں سے کسی ایک کی تقلید کرتا ہے. تو قرآن پاک کی آیت میں بھی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم کو دیکھو, اہل علم کے پاس آ جاؤ, اہل علم تمہاری رہبری کریں گے, تمہاری رہنمائی کریں گے, تمہارے مسائل کا حل بتائیں گے. تو یہ مسائل کا حل ہی قرآن پاک میں